اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسجد اقصی اور فلسطین کے حالات پہ اگر بات کی جائے تو اسرائیل مسجد اقصی کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے۔ قبلہ اول مسلسل اسرائیل کے نشانہ پر ہے۔ ویسٹ بینک اور غزہ کے درمیان رابطہ منقطع ہے۔ فلسطین میں حالات یہ ہیں کہ غزہ میں 13 سال سے محاصرہ جاری ہے اور قریباً 22 لاکھ انسانوں کی زندگی وہاں خطرے میں ہے۔ رمضان المبارک کا آخری یہ جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع، دنیا بھر میں مسلمان اس کو یوم القدس کے نام سے مناتے ہیں۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے دیگر مذاہب بھی فلسطینیوں سے حمایت کے لیے اس کو یوم القدس کے نام سے مناتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں۔ فلسطین کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو ایک طرف کرونا وبا کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کا جو ظلم و ستم ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ عرب اسلامی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا کر فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں، بلکہ یہی نہیں، یہ امت مسلمہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کا اسرائیل کو تسلیم کرنا فلسطینیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ ان کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانا، اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ عرب امارات اور ایسے دیگر عرب ممالک کا یہ جو رویہ ہے یہ دراصل خود ان کی اپنی شکست کے اظہار کے طور پر ہے۔ اور جہاں تک اسرائیل کی بات ہے، اسرائیل کا عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا یہ خود ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ کیونکہ اسرائیل آج بھی دنیا میں پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، اور پاکستان بھی نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکل اس موقف کا روز اول سے قائل ہے کہ اسرائیل پاکستان کا بڑا دشمن اور خطرناک دشمن ہے۔ لہٰذا یہ ایک عالمی سازش، اس کے خلاف پاکستان اور امت مسلمہ کو متحد ہونا ہے، اور یوم القدس کے موقع پر ہمارا مطالبہ اور پیغام یہ ہونا چاہیے کہ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں اور تمام عرب ممالک مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں اور ہر ممکن تعاون کریں، مدد کریں۔ جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، تمام مسلمانان پاکستان یوم القدس کو منائیں اور اس دن فلسطینیوں کے ساتھ، قبلہ اول کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنے تعلق کا اظہار کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے اپنی آواز کو بلند کریں۔ اور حکومت پاکستان کو بھی اس موقع پر یوم القدس کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کرنا چاہیے۔ فلسطین، یاد رکھیے، فلسطینیوں کا وطن ہے، اور اسرائیل ایک غاصب، ناجائز، جعلی ریاست ہے۔ فلسطین ان تمام عربوں کا ہے جو 1948 میں فلسطین میں موجود تھے، جس میں فلسطینی مسلمان بھی تھے، فلسطینی یہودی بھی تھے، فلسطینی عیسائی بھی تھے، وہ یہودی تھے جو صہیونیزم کے ساتھ نہیں تھے۔ یاد رکھیے، دنیا میں آج بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد
وہ ہے جو صہیونیزم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری دو گنا ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطین کے لیے، قبلہ اول کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کشمیر میں ہے چاہے وہ فلسطین میں ہے، ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے اور ان مظلومین کی حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔